الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم صل على محمد النبی الأمی وبارک وسلم۔ دوستو، بزرگوں، کل اس پر بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا جواب دے دیا کہ یہود و نصارہ خواہ کتنے ہی توحید پر ہوں، کتنے ہی وہ تقوی اختیار کریں، کتنے ہی مال کی زکوٰۃ دے دیں، لیکن ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ وہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ اس کی کل تفصیل گزری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سب سے بڑی صفت کیا بتایا؟ نبی امی۔ ہاں، امی کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں، ہم بھی بچپن سے وہی سنتے سناتے آ رہے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے ام کی، لکھا ہے امی یا تو بمعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، بمعنی والدہ۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کسی مخلوق کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا۔ اس پر کمال یہ کہ جن علوم و معارف اور حقائق و اسرار کا آپ نے افاضہ فرمایا، کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا عشر عشیر پیش کر سکے۔ پس نبی امی کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے۔ ایک تفسیر، یا امی کی نسبت ام القریٰ کی طرف ہو، امی سے مراد ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ کا لقب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد شریف تھا۔ جی، ایک مفسر نے عجیب نکتہ بتا دیا، فرمایا کہ سنو، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ماں کو، کل اس پر بات ہو گئی تھی، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے امی کہا، کس کے لیے کہا؟ امت کے لیے، یعنی کوئی بھی انسان اپنی ماں سے جتنی محبت کا تصور کر سکتا ہے، ان تمام کے مقابلے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، ماں سے زیادہ محبت ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ نبی امی، میری ماں والا نبی، یعنی میری ماں کے برابر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو بتانے کے لیے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی جسم کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ پاک نے کہا یہ جو شہ رگ ہے تمہاری گردن میں، جس کے کٹنے کے بعد انسان، فرمایا اللہ نے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، ولکن لا تبصرون، تم دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ اس پر کوئی کلام نہیں۔ بات تو اس پر کرنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہ ہم سے بیان کروا دے۔ آپ اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں یا آپ کی جان سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں؟ بتائیے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت میں کہ النبی اولا بالمومنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ایمان سے، اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیے حروف دو استعمال کیے ہیں اللہ پاک نے، اولا بل با استعمال کیا، با کاہے کے لیے آتا ہے؟ الساق، عربی میں بولتے یعنی بالکل ایک دم پیوست ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا نمبر آیا یعنی نبی کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے کہا بالمومنین، بل یعنی مومن کی جان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جڑے ہوئے ہیں۔ من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ ہم قریب ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری جان سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے بابا؟ ہمیں جب شعور ہوا، ہوش ہوا، تب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی برحق، رسول برحق، صادق و مصدوق، شفیع المذنبین، شفاعت کبریٰ، مقام ابراہیم، مقام محمود پر اپنی شفاعت کے لیے تصور کیا۔ یہ کب کیا میں نے؟ جب میرا شعور بیدار ہوا۔ تو اب بعض مسلمان وہ بھی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، کہیے الحمدللہ، لیکن بعض مسلمان وہ ہیں جو سفید ریش ہو گئے لیکن تاہنوز نبوت کی شناخت میں وہ نابالغ ہیں۔ معاف کر دیجیے گا مجھے، نابالغ اور بالغ کی تشریح ایک دن میں نے کیا۔ آپ لوگ بالغ اس کو بولتے ہیں جو بچہ پیدا کر دے، شریعت کی اصطلاح میں بالغ وہ ہے جو اللہ تک پہنچ جائے، جو اللہ تک نہیں پہنچا بھلے 1 درجن بچہ پیدا کر دیا وہ نابالغ ہی ہے۔ اب دیکھیے سب خاموش ہو رہے، مجھے دیکھ رہے کہ ہم کو مولوی صاحب آپ نابالغ بتا رہے جی، تو بالغ تو کتے کو بھی کہہ دینا پڑے گا، لیکن بلوغ یہ ہے کہ بلغ الی اللہ، اللہ تک پہنچا۔ خیر وہ گفتگو آگے نکل جائے گی، مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں شعور آیا الحمدللہ جی۔ تو آپ نے شعور آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اتنا کمال درجے کا ہے کہ ہمارے ولادت سے پہلے ہی ان کو ہماری شناخت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا مومن کے ساتھ رسول پہلے ہیں، مومن بعد میں ہے۔ بھائی ایمان بھی بعد میں آیا نہیں آیا جی؟ صحابہ خود کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان، اس حدیث کو سمجھیے، امام ابن تیمیہ نے نقل کیا اس کو، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے میں نے ایمان سیکھا، اب پھر قرآن سیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے لیے پہلے اللہ پاک نے ایمان متعین کیا، ایمان کا ہمارے لیے اللہ پاک نے فیصلہ کیا، تو جس وقت عالم ارواح میں ہماری ایمان کے ساتھ کا یہ فیصلہ اللہ نے کیا، وہی نبی پاک محمد کی رسالت کا بھی انتخاب کیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ نہیں سمجھ گئے تو پھر دہراؤں گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا کہ ذریت آدم سے فلاں 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 سب ذریت آدم میں امت محمد ہوگا اور مومن ہوگا۔ تو جن جن لوگوں کے ایمان کے لیے رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں ایمان کا فیصلہ کیا، اسی وقت ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ رسالت محمد کو جوڑ دیا۔ تو نبی ہماری جان سے پہلے قریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے مولوی صاحب اللہ پاک نے ایک بڑی حکمت استعمال کر دیا لغت کے اعتبار سے۔
ایمان کا تعلق جسمانیات سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق تو کیا کہا؟ النبی اولا بالمومنین، نبوت کا تعلق، رسالت کا تعلق ایمان سے کر دیا، اور جب ہماری جان کی بات آئی تو کیا کہا؟ من انفسہم، یہ نفس بعد میں ہے اور ایمان پہلے ہے۔ یہ قرآن اللہ کا سمجھ لیجیے آپ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مومن کے ایمان سے تعلق ہونے سے پہلے ایمان کا تعلق ہے نبوت سے۔ اب عرفاء اور صوفیہ کا کلام سنیے، وہ اور آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جب ایمان کا فیصلہ ہوا تمہارے ساتھ تو تمہارے ایمان سے پہلے رسالت محمد کو تمہارے ساتھ جوڑا، تو گویا کہ اب تاحین حیات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اللہ نے ایمان کے ساتھ نبوت کو جوڑ دیا، رسالت کو جوڑ دیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی رحمت کا تعلق جب جس ایمان والے سے ہوگا تو وہ کبھی بھی خاسر، نقصان میں، ٹوٹے میں، بدبختی کا شکار نہیں ہوگا، بدبختی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا بتائیے نا بھائی؟ المؤمن لا یشاک بشوکۃ الا وجدت علمھا فی قلبی، کہ تمہارے انگلی میں دبئی میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد تم انگلی میں محسوس کرتے ہو، اب میں تمہارا نبی محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے روضہ مطہرہ منورہ کے اندر اس کی تکلیف دل میں محسوس کرتا ہوں۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہمارے ربط ہے کس کا؟ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ٹھیٹھ لفظ میں ترجمہ کر دوں، ایمان آتا ہی ہے محمد پہ ایمان لا کر کے، ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کر دیا میں نے۔ ایمان آتا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے پہ، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی جان پر اتنے محسن نہیں ہیں جتنا احسان مجھ میری جان پر محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے؟ ہماری جان پر اپنا ہمارا احسان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا، تو بند کر لو بھیا موبائل، سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگوں پہ دہشت طاری ہوگی۔ کس پہ؟ سب پہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اس لیے نہیں ہوگی کہ پہلے وہ تجلی کے وقت بے ہوش ہو کے گر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نہیں ہوگی۔ اب بعض روایت کے اعتبار سے مکے اور مدینے کے قبرستان میں جو مدفون لوگ ہیں اہل ایمان، ان پہ بھی قیامت کے دن دہشت، جس کو قرآن نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شاء اللہ میں داخل کیا حرمین کو، اور بھی لوگ ہیں، اس کو ہماری گفتگو سے خارج ہے وہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس جبرائیل آئیں گے اور پورے میرے روضہ مطہر کو، روضہ ہی نہیں بلکہ ممبر سے لے کر کے روضہ رسول تک جتنا بھی زمین کا حصہ ہے، یہ بقعہ جتنا ہے، یہ ٹکڑا جتنا ہے، ان سب کے ساتھ اللہ پاک کس کو کہاں لے جائیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں بابا جی۔ تو حضور پوچھتے ہیں جب جبرائیل میرے پاس آئیں گے تو فرماتے ہیں لا اسأل ریحانتیا،
میں جبرائیل سے نہیں پوچھوں گا کہ میرے دونوں آنکھ کی ٹھنڈک حسن و حسین کا کیا حال ہے، نواسوں کا نہیں پوچھوں گا. لا اسأل ریحانتیہ ولا اسأل، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، اور سب سے چہیتی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا. یہ حضور فرماتے ہیں لیکن میں سوال ولیکن اسأل، میں سوال کروں گا جبرائیل سے، میرے دوست سے، کیف حال امتی. دیکھ لو نبی پاک کا تعلق آپ سے ہے. آپ تو دن میں ایک دفعہ بھی نہیں یاد کرتے ہو، پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، لیکن حضور پوچھتے ہیں کہ میں جبرائیل سے سوال کروں گا کیف حال امتی یا جبرائیل، اے جبرائیل میری امت کا کیا حال ہے، میری. یہ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ آپ کو اپنا ہوش بھی قیامت میں نہیں ہوگا، نہ کسی کو اپنا ہوش ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش ہی نہیں ہوگا، بلکہ امام ہوں گے آپ ان کے جن کو ہوش و شعور ہوگا. اور اس ہوش و شعور میں اگر وہ کچھ پوچھیں گے تو آپ کے لیے جبرائیل سے پوچھیں گے، آپ کے لیے جبرائیل سے کیف حال امتی. الحمدللہ کہیے. جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے امتک علی الخیر، آپ کی امت خیر پر ہے. کو الحمدللہ. امتک علی الخیر، آپ کی امت بھلائی پر ہے، آپ کی امت بھلائی پر. بھلائی سے کیا مراد ہے؟ فمثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی ایمان پر ہے. خیر سے مراد، خیر کا لفظ ایک ہماگیر استعمال کیا گیا، بہت عمیق استعمال کیا گیا، بہت گہرا استعمال کیا گیا، اس میں جامعیت بہت ہے، سمندر ہے اس لفظ میں. خیر میں یہ اس لفظ میں بہت گہرا پن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ ہر صاحب ایمان کے ایمانی کیفیت کے ساتھ نبی اکرم کی نبوت کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے زور سے. تعلق ہے. اللہ ہمارے اس تعلق کو مضبوط کر دے، ہمارے اس تعلق کو مضبوط کر دے. اللہ اس تعلق کو ہمارے مضبوط کر دے. صحابی نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر، اللہ اکبر، کتنا بڑا مجمع ہوگا کیا پتا، عرفات میں ہی ماں کسی کی کھو جائے، بیوی کسی کی رل جائے، اللہ نہ کرے تو بڑے میاں کی بیوی اگر رل گئی تو بڑے میاں کا حج ہی کیا. سب دعا مناجات کا رخ یا اللہ میری بڑھیا مل جائے. سچی سچی ہے کہ نہیں؟ بڑھوا کو بڑھیا بہت چاہیے ہیں. کیوں؟ جوان تو سوچتا ہے کہ آئی لو یو کتنے کو کہہ دے گا، وہ بڈھا کس سے کہے گا، وہ مارے گی 4 تھپڑ. تو اپنی ہی بڑھیا، شکر ہے اللہ کا. جی تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ حالت اضطراب میں اور حالت اضطرار میں اور حالت غم میں انسان کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا. اگر کوئی کسی کو یاد کرے گا تو وہ محمد اپنی امت کو یاد کرے گا. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ اگر کوئی یاد کرے گا کسی کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کریں گے، اپنی امت کو یاد کریں گے. تو دیکھ لیجئے 3 بات یاد رکھ لیجئے آج، پھر 10 اگلا ترجمہ کر دیں گے 5 منٹ کے اندر. 3 وقت ہے. ایک وقت آپ جا رہے ہیں دنیا سے، ایک وہ وقت ہے، اور ایک وقت حشر کے دن اٹھائے جائیں گے. 2 ہوا. اور تیسرا وقت عالم محشر ہے. سنیے، جس دن آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، جس دن آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، اس دن کا تعلق بتا دیتا ہوں. ایک دوسرا بتا دیا، وہ بھی بتا دوں گا، درس ختم کریں گے. باقی کل نہیں، کل چھٹی، 2 دن چھٹی، پھر شنیچر کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن ہیں، ملک الموت کوئی اجازت نہیں ہے کاشانہ رسول میں داخل ہونے کی، وہ آ چکے ہیں. دیکھیے گا مشکات کے حاشیے پر ہے یہ روایت. ملک الموت آ گئے، لیکن جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ امام الانبیاء کے حجرے میں داخل ہو جائیں. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، اجازت چاہتے ہیں آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، جبرائیل نبی کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جبرائیل میں تو چلا جاؤں گا، پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ لے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ بولیے جی. تاجر ہے اگر تو کہے گا بیٹا ذرا دکان کا خیال رکھ لینا جی، کہے گا نہیں کہے گا جی. چھوٹے چھوٹے مننے بچے ہیں، بابا جا رہا ہے جوانی میں تو اڑوس کے پڑوس میں لوگوں کو کہے گا بھائی ذرا تو خیال کر لینا میرے معصوم بچے ہیں. یہ نہ کہیے گا کوئی آدمی. حدیث کے اندر جس نے مرنے کے وقت اپنے بچوں کو کسی مخلوق کے حوالے کر دیا وہ ضائع ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کے سپرد کر دیا اس کے بچے ضائع. یہ غلطی نہ کیجیے گا جی. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ امت کا کیا حال ہوگا. امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جائیے آپ کی امت کا نگہبان میں ہوں. آپ کی امت کا نگہبان ہمارا نگہبان کون ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. مجھے ایمان بتانا ہے آپ کو. النبی اولا بالمومنین، ایمان کی بنیاد پر. تو اس وقت بھی ہم کو نہیں بھولے، اور محشر کے جس دن قبر سے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی کہہ دیا نا میں نواسوں کو نہیں پوچھوں گا، بیٹوں کو نہیں پوچھوں گا، پوچھوں گا امت کا کیا حال ہے. دو ہو گیا. اب چلیے محشر میں آپ کو سب پتا ہے، مولانا لوگوں سے بہت طویل حدیث سنتے ہیں، سنانی بھی نہیں ہے مجھے آپ کو. آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک کوئی بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پل مارنے کی جرات نہیں کریں گے. سفارش تو بہت دور کی بات ہے بابا جی. سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آخر میں لوگ آئیں گے تو آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے؟ اچھا بھیا، عرش کے پاس جائیں گے اور اللہ پاک کی تجلی کو دیکھیں گے. کہاں جائیں گے؟ سجدے میں. سجدے میں اللہ کی حمد کریں گے جن الفاظ سے آج تک کسی نے حمد، خود حضور اکرم پر اس دن حمد کے نئے الفاظ کا القاء ہوگا. اللہ پاک کہیں گے ارفع راسک یا محمد واسأل توتا واشفع تشفع. خیر سفارش شروع ہو جائے گی. آپ یقین جانیے آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سب کے سب موقف میں روک دیے جائیں گے اور حضور اپنی امت کو لے کے چلے جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے گا روایت حدیث. ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں روک دی جائیں گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ اپنی امت کو لے کے ایڈوانس ہو جائیے. ایڈوانس سمجھ گئے اب آپ؟ جی ایڈوانس ہو جائیں گے. کون؟ جی. اور سارے کے سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں. یہ کس بنیاد پر؟ قرآن نے جو کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم من انفسہم، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے، ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے. ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے. ایمان کیا ہے؟
ایک باطن کی کیفیت ہے جو ہر انسان کی مختلف ہے، ہر انسان کی کوئی زیرو بال بھی ہوتا ہے بابا، زیرو واٹ، ابھی زیرو سے بھی تو کم آیا، بتاؤ کتنا آیا؟ ارے بھائی ابھی زیرو سے بھی کم ہے جدید دور میں، ابھی زیرو کا بھی زیرو ہے نا بھائی، کتنا ہے وہ؟ مائنس میں، دیکھو ٹھیک بول رہا ہے، زیرو سے بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا، سن لیجئے کان کھول کر کے آج، کہ چاہے وہ زیرو مائنس میں ہو یا پلس 1000 میں ہو، قیامت کے دن نبی اکرم کی محبت اور نبی اکرم کی نبوت اور نبی اکرم کی رحمت سب کو برابر لگ جائے گی۔ ایڈوانس ہونے میں سب کو لگے گی، ہاں دخول جنت کے بعد مراتب میں فرق ہو جائے گا، لیکن نبی رحمت کی رحمت ایمان کی بنیاد پر سب کے ساتھ لگی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے، بس کیجیے، اللہ تعالی قبول کرے، وہی بیان کرواتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے بابا۔ نبی اکرم کی شان کس نے پہچانا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، بہت عجیب بات کہی ہے انہوں نے کہ لا ينبغي لأحد ان يتكلم على مقام النبوة او على مقام الرسالة الا ان يكون نبيا او رسولا۔ کتنی پیاری بات کی مولانا ہیں، واللہ اس پر کتاب لکھی جائے تو دفتر کی دفتر لکھ دی جائے گی۔ کہا تم مقام مصطفیٰ پر کیا گفتگو کرو گے، ان کی رحمت کا کیا اندازہ لگا سکو گے؟ جی بھائی، کسی آدمی کو آزمانے کے لیے میدان میں اس کے ہم پلہ اتارو گے نا بھائی، ہم تو امتی ہیں، وہ میرے رسول ہیں، تو امت رسول کا کیا تعارف کرائے گا؟ امت جی، امت رسول کا تعارف تو پھر میرے جیسا پاپی آدمی جس کا گناہ سے دل بھرا پڑا ہو، جی دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنی ہی نبی اکرم کے مقام کے دل پہ انسان کے الہام ہوتا ہے۔ اللہ کرے میرا دل بھی صاف ہو، ہم سب کا صاف ہو۔ اس لیے دوستو کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ نبی امی ہے، ان پڑھ ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کا لاکھ پڑھا ہوا بھی اس نبی کی امیت پہ ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو کہا تم آؤ، ابھی آ رہی ہے، آگے آئے تو دیکھ لیجئے، بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ہم زندہ رہیں گے تو درس میں ہمارے آ جائے گی، دل کھول کے درس دیں گے جب تک کہ ختم ہوتا ہی ہو۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، ابھی نور پہ گفتگو ہونی باقی ہے، آئے گی درس میں، چاہے کتنے دن بعد آئے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ مجھ سے میرے نبی کا تعارف نہیں ہو سکتا، اے اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ ہمارے دل پر اپنے نبی کی نبوت کی تجلی کو ڈال دیجیے، اے اللہ محمدی المشرب بنا دیجیے، اے اللہ باطن کے تمام لطائف کو نور نبوت سے روشن کر دیجیے، اے اللہ باطن کو صاف کر دیجیے، اے اللہ سینے کو کینے سے پاک کر دیجیے، اے اللہ جب پاک ہوگا سینہ کینہ سے تب نبی کی روشنی آئے گی، اے اللہ ہم صبح سے شام تک نہ معلوم کتنے کتنے بلدیہ کے ڈرام کی گندگی کو اٹھائے پھرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے سینے کو صاف کر دے، پاک کر دے، اے اللہ موت سے پہلے پہلے دل کا رخ صحیح کر دے، اے اللہ تیرے قرآن سے تو نے مجھے اپنے فضل سے جوڑا ہے، تو الہ العالمین قرآن کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، موت تک ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ بہت بڑا کرم ہے تیرا، میں تو کسی بھی مقام کا انسان نہیں ہوں، بے رتبہ بے حیثیت ہوں، لیکن تیرا قرآن بہت عظیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا نازل ہوا، اے اللہ اس قرآن کی خدمت کے لیے تو نے جیسی کیسی توفیق دی ہے اپنے فضل سے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، پروردگار عالم اس کو تو قبول کر لے، الہ العالمین ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی پروردگار عالم تو قبول کر لے، اے اللہ تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت کو عفت، عصمت، عافیت، صحت، راحت
اور وسعت رزق کے ساتھ جوڑ دے، تمام پریشانیوں کو ٹال دے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔